کا مقربین پر خوف الہی اور خشیت کا طاری ہونا حق ہے، لیکن ان عظیم ہستیوں کو بے حواس کہنا ان کی شان میں بے باکی اور گستاخی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ 192 ہے۔ قریش صاحب، اگر غیرت آپ کے اندر ہے، اگر جرت آپ کے اندر ہے، اگر حمیت آپ کے اندر ہے، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو قریشی سمجھتے ہیں اور قریشی خون آپ اپنی رگوں کے اندر رکھتے ہیں، تو پھر آئیے جو اصول اور جو پھندا آپ نے غیروں کے لیے بنایا تھا آپ کے اپنے مفتی کے گلے میں فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو چاہیے دیانت داری اگر آپ کے اندر ہے، اگر آپ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے لکھی ہے، تو پھر مفتی احمد یار نعیمی کو کہو کہ یہ بے باک ہے، نبوت کا گستاخ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی شان میں یہ بھونکنے اور بکنے والا تھا۔ آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سامعین، میری بات کو آپ انشاءاللہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے کہ یہ بالکل بات سچ ہے کہ رضا خانیت اس حدیث کا مصداق ہے جو سرکار نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ جب ہدایت کی پٹڑی سے گمراہی کی پٹڑی پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حریف قریشی نے جو کتاب مناظرہ چھاپا ہے، اسی کے صفحہ 197 پہ ایک بات حریف قریش صاحب کہتے ہیں، سعودی عرب کے وہابی حضرات کی طرف سے ملنے والی ترجمہ اور تفسیر جو مفت تقسیم ہوتی ہے، دیگر نام نہاد مترجمین کے تراجم سے گریز کرے، کیونکہ ان میں کئی مقامات پر مقام الوہیت و نبوت کی تنقیص کی گئی ہے۔ مثلا سعودیہ سے مفت ملنے والی تفسیر میں صفحہ 1098 پر سورہ قصص کی آیت نمبر 86 کے تحت لکھا گیا ہے، یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے چنا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، یہ حریف قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور کو نبوت کے لیے چنا جائے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، حضور کی بے ادبی ہے، حضور کے مقام اور عظمت کو یہ گرانے والی بات ہے۔ یہ تحقیقات میرے ہاتھ میں ہے، سیالوی صاحب کی لکھی ہوئی۔ قریشی صاحب، جس سیالوی کو تو نے اس گستاخ قول کے اندر شروع کے اندر تسلیم کیا ہے کہ ہمارا قائد ہے، اس قائد کا حال سن۔ اس قائد نے اسی تحقیقات کے صفحہ 169 پہ لکھا ہے کہ آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب کا القاء اور نزول ہوگا اور تم رسول بن جاؤ گے، اور دوسری جگہ صفحہ 170 پہ لکھتے ہیں آپ کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کو مخلوق کی طرف بھیجیں گے اور تم پر قرآن نازل کریں گے، اور صفحہ 170 پہ یہ بھی لکھتے ہیں تم وحی کے نزول سے قبل یہ گمان نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوگی۔ قریش سے جو یہ لفظ لکھے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے وہم و گمان نہ تھا، وہم و گمان نہ تھا کہ حضور کو نبی بنایا جائے گا، وہ تو بنتا ہے نبوت کا گستاخ۔ اور تیرا قائد محترم، تیرا معتبر آدمی، تیرا بہت بڑا بزرگ اگر لکھے کہ نبوت کو پہلے اس بات کا گمان نہیں تھا کہ وہ نبی بنے گی، تو کیا یہ گستاخ رسول نہیں ٹھہرے گا؟ کیا یہ بے ایمان نہیں ٹھہرے گا؟ کیا یہ پیغمبر کا بے ادب نہیں ٹھہرے گا؟ کیا یہ پیغمبر کی تنقیص کرنے والا نہیں تھا؟ اگر تو سمجھتا ہے تیرا اصول ٹھیک ہے جو تو نے علماء دیوبند کے لیے مقرر کیا ہے، جو تو نے مشائخ کے لیے مقرر کیا ہے ہمارے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ تیرا اشرف سیالوی بھی بے ایمان ہے، تیرا اشرف سیالوی بھی قرآن مقدس کا، یہ تیرا اشرف سیالوی بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا توہین کرنے والا ہے۔ آگے آؤ، میں آپ کو آگے بھی لے کے چلتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں یہ آپ کی کتاب گستاخ قول، اس کتاب کے صفحہ 201 پر اصول آپ ہی نے تجویز کیا ہے۔ خود سوچے آپ نے کیا فرمایا، لکھا ہے کہ خود سوچے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ ہو سکتے ہیں کہ جن کی معافی مانگنے کا حکم ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ ترجمہ تقدیس رسالت کے خلاف نہیں؟ گستاخ قول کے صفحہ 201 پہ آپ نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اور یہ شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار۔
اس کے اندر حضرت شیخ جیلانی لکھتے ہیں استغفر لذنبک اے لذنب وجودک، یعنی آپ اپنے ذنب کی بخشش چاہیے۔ اور یہ اس کا ترجمہ لکھنے والے آپ کے سلطان الششم، سلطان الفقر ششم جسے کہتے ہو، سلطان محمد اصغر صاحب، انہوں نے اس کا حکم دے کے ترجمہ کروایا ہے، اور کرنے والا ترجمہ امیر علی خان نیازی ہے۔ اس نے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتا ہے اے نبی اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہا کریں، صفحہ 75 کے اوپر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں قریش صاحب، آپ نے کہا تھا کہ جب یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے، یہ تقدیس رسالت کے خلاف ہے۔ اگر قریشی تو اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے تو پھر میں تجھے کہوں گا اگر واقعتاً تو قریشی ہے اور ڈبل قریشی تو نہیں ہے، ڈبل اور سنگل کا مفہوم بھی تم جانتا ہے کہ تجھے ڈبل کیوں کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تو اگر واقعہ قریشی ہے ڈبل نہیں ہے تو پھر شیخ جیلانی میں فتویٰ لگا کے دیکھ کہ حضرت شیخ نے جو یہ لکھا ہے تو کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے گستاخ ہیں؟ کیا تیرے یہ سلطان باہو کے سارے گدی نشیر پیغمبر کریم کے گستاخ ہیں؟ اگر ہیں تو اپنی زبان سے کہہ کے دیکھ، مجھے پتہ چل جائے۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس نقی علی خان کی کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرح۔ اس کتاب کے صفحہ 67 پہ نقی علی خان لکھتے ہیں اور پایا تجھے راہ بھولا پھر تجھے راہ بتائی۔ اور آگے آئیے، مفتی احمد یار نعیمی، اس کی بھی کتاب ہے شان حبیب رحمان، اس کتاب کے صفحہ 218 پہ مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں شب معراج میں آپ کو اپنی خاص صفات سے ناواقف پایا تو پھر آپ کو ہدایت دی۔ شان حبیب رحمان صفحہ 218 اور کنز الایمان بھی دیکھ۔ اس کنز الایمان میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 کے ترجمہ میں مولوی احمد رضا خان نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ترجمہ کیا ہے کہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی۔ اب توجہ کر، تیرے 3 اکابر نے، مفتی احمد یار نعیمی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نواقف کا لفظ استعمال کیا ہے، نقی علی خان نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہ بھولے کا لفظ استعمال کیا ہے، مولوی احمد رضا خان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بے خبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تجھے پتہ ہونا چاہیے تیری اسی کتاب جو تیری تائید و تصویب اور تصدیق کے ساتھ چھپی ہے، اس کے صفحہ 158 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھٹکا ہوا ہونا، بے خبر ہونا، نواقف راہ ہونا، راہ بھولا ہوا ہونا، یہ مقام نبوت کی ترجمانی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں قریش سے کہ جو نبوت کو نواقف کہے، جو نبوت کو بے خبر کہے، جو نبوت کو راہ بھولا کہے، تیرے قانون سے وہ نبوت کا بے ادب جا کے بنتا ہے، وہ نبوت کی ترجمانی کرنے والا نہیں بنتا۔ اگر تو نے اپنے قانون اور ضابطے کو صحیح سمجھ کے یہ بات کہی ہے اور یہ لکھی ہے تو پھر تجھے تسلیم کرنے میں آپ نہیں ہوگا کہ یہ تینوں تیرے بزرگ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جا کے ٹھہرتے ہیں۔ آگے چلیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کی یہ رسائل اویسیہ، اس کتاب کے اندر ایک رسالہ موجود ہے مدینے کے اہم اور مشہور واقعات۔ اس کے صفحہ 17 اور 18 پر مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ آگے چلیے، مفتی محمد حسین نعیمی اور ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا مصدقہ ترجمہ، نظر ثانی کیا ہوا ترجمہ، انہوں نے سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 4 اور اس آسان ترجمہ قرآن کا صفحہ 896، اس کے نیچے ترجمہ یہ درج ہے۔ کیا ترجمہ یہ درج ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر اس نے عرش پر قرار کیا۔ قریش صاحب اب اپنی معتبر اور ثقہ
اور منظور و مقبول آپ کی کتاب جو ہے اس کو دیکھیے، اس کے صفحہ 177 پہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستقر مانا جائے تو لازم آئے گا فرشتوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سر پر اٹھا رکھا ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں حنیف قریشی صاحب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچ نظر آ رہی ہے مجھے، اور تمہارے اوپر صادق نظر آتی ہے کہ تم نے اپنے اکابر کو کافر کہہ دیا ہے۔ تیرا مفتی محمد حسین نعیمی بھی تیرے فتوے سے کافر کیا ٹھہرا، تیرا ڈاکٹر سرفراز نعیمی بھی تیرے فتوے سے کافر کیا ٹھہرا، اور فیض احمد اویسی جس کی تعریفوں کے تم نے پلوان دیے ہیں وہ بھی تیرے فتوے سے کافر نظر آتا ہے۔ اور اگر تو واقعہ اپنے اصول میں صادق ہے تو اپنی زبان سے بھی کہہ دے کہ یہ لوگ کافر تھے۔ آگے آئیے، اسی اویسی نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے انسان اور بھول۔ اس کے صفحہ 329 پہ اویسی صاحب لکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ صفحہ 329 پہ یہ لکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ انہیں بھلا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں قریشی صاحب آپ نے اصول اس کتاب کے اندر درج کیا ہے، اور اس کتاب کے صفحہ 202 کے اوپر درج ہے کہ ان وہابی تراجم میں تقدیس الوہیت کا خیال نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ بھول جانا یا بھلا دیا جانا مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ اب آپ بتاؤ اس اویسی نے کیا اللہ جل جلال کی الوہیت کے تقدیس کا خیال کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ جب آپ خود مانتے ہو اس نے تقدیس الوہیت کا خیال نہیں کیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ علماء دیوبند کے خلاف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے اس وڈیرے اور بابا جان کو کافر اور بے ادب اور گستاخ ضرور کہہ دیتے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ بات تمہارے اندر نہیں ہے، یہ غیرت کی گولی تم نے نہیں کھائی ہوئی، یہ تمہارے اندر غیرت کا ذرہ بھی موجود نہیں ہے کہ تم اپنے اکابر کو کافر کہہ دے۔ جو اصول تو نے میرے لیے بنایا تھا وہ تیری اکابر پہ فٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں قریش سے طالب الرحمان کی پرخچیاں اڑانا آسان ہے، علماء دیوبند کے کسی ثبوت کے سامنے کھڑا ہوا تو تیرے علم کا لوگ نظارہ دیکھیں گے کہ تیرے علم کا حال کیا ہوتا ہے۔ آگے آ، میں تیرا ایک اور تیرا مسئلہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ یہ کتاب تیری مشہور و معروف اور معتبر کتاب، کیا کروں مجھے بار بار اسے پیش کرنا ہے اس لیے کہ یہ تیری بڑی عمدہ کتاب سمجھی جا رہی ہے، اور اس کتاب پہ تجھے بہت نازا ہے اور تیری بڑی تعریفوں کے بول باندھے جا رہے ہیں۔ دیکھ اس کتاب کے صفحہ 224 پہ تو نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ آپ نے اس کتاب کے صفحہ 224 پہ فرمایا ہے۔ اب میرے پاس ایک رسالہ موجود ہے، بڑا معتبر کتاب رسالہ، بڑے ہی معتبر حضرات کا چھپا ہوا رسالے کا نام ہے آواز اہل سنت۔ یہ گجرات سے چھپنے والا ہے۔ اس آواز اہل سنت کو چھاپنے والا پیر افضل قادری ہے جو تمہارے اکابرین کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ سن اس افضل قادری نے کیا لکھا ہے۔ یہ اس آواز اہل سنت جنوری 2010 صفحہ 31-32 میں لکھتا ہے۔ اس جگہ بھی سب مترجمین نے جملہ خبریہ کے انداز میں ترجمہ کیا، جس سے لازم آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا میں تارے، چاند اور سورج کو رب مان لیا تھا، بعد میں آپ نے اس کی تردید کی۔ ان غلط تراجم سے 2 رات 1 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک ہونا لازم آتا ہے۔ تو نے جو قریشی سے ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس ترجمے کے اوپر تیرا پیر محمد افضل قادری تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والا جناب ابراہیم علیہ السلام کو مشرک کہلائے اور گستاخ و بے ادب۔ مجھے حیرت ہے تیرے اوپر اور تیری جماعت کے اوپر حیرت ہے